اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ اور عرب کا ماحول کیسا تھا؟ یہ وہ دور تھا جہاں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہاں ظلم اپنی حد سے بڑھ چکا تھا اور جہاں انسانیت چیخ رہی تھی مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ عرب ایک ایسی زمین تھی جہاں نہ علمی ادارے تھے، نہ مضبوط عمارتیں، نہ قانون کا کوئی نظام۔ ہر قبیلہ اپنے سردار کا محتاج تھا، جو طاقتور ہوتا حق اس کا ہوتا اور کمزور کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ کعبہ جسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے توحید کے لیے تعمیر کیا تھا، اسی کعبے میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے اور لوگ ان پتھروں کے آگے جھکتے تھے، انہیں خدا کا رتبہ دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ عرب کی زندگی بت پرستی، جہالت اور قبیلے کے فخریہ نظام کا گمراہ کن میل تھا۔ عورت کی زندگی سب سے زیادہ پریشان کن تھی، نہ وراثت کا حق، نہ عزت، نہ حفاظت۔ شادیاں حد سے زیادہ تھیں، طلاق ظلم کا ذریعہ بن چکی تھیں اور سب سے دردناک منظر یہ تھا کہ نئی پیدا ہونے والی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن اس منظر کو یاد دلاتا ہے جب وہ فرماتا ہے کہ جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ اس دور میں شراب پینا مردانگی سمجھی جاتی تھی، جوا روزمرہ کی عادت تھی اور چھوٹی سی باتوں پر قبیلے آپس میں لڑ پڑتے اور جنگیں سالوں تک چلتی رہتیں۔ کبھی ایک اونٹ کے جھگڑے نے 40 سال تک خون بہایا۔ مگر اس اندھیرے کے بیچ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حنفاء کہلاتے تھے، جو ایک اللہ کو مانتے تھے اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ انہی اندھیروں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ایک عزت کے مقام پر تھے، جنہوں نے زمزم کو دوبارہ نکالا، کعبہ کی حفاظت کی اور اللہ پر یقین رکھا۔ جب ابرہہ ہاتھی لے کر کعبے کو گرانے آیا تو عبد المطلب نے وہ عظیم کلمات فرمائے کہ کعبے کا مالک اللہ ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا، اور پھر اللہ نے ابابیل کے ذریعے وہ معجزہ دکھایا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ عرب کا معاشرہ اس وقت اندھیروں کا ایک گہرا سمندر تھا۔ غلام انسان نہیں سمجھے جاتے تھے، امیر اور غریب کا فاصلہ گہرا ہوتا جا رہا تھا، انصاف کسی منظر پر نظر نہیں آتا تھا اور ہر انسان کسی رہنما کے انتظار میں تھا، ایک ایسے نبی کے جو جہالت کو علم سے مٹا دے، ظلم کو انصاف سے روک دے اور زندگی کو روشن راستہ دے۔ پرانی الہی کتابوں میں اس آخری نبی کا ذکر موجود تھا جس کے نشان پتے واضح تھے کہ وہ امی ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کریں گے اور دنیا میں انصاف کو قائم کریں گے۔ اور پھر 570 عیسوی کی ایک خاموش رات میں مکہ کی دھرتی پر ایک نور اترتا ہے۔ وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے آنے کے بعد عرب کی ہوا بدلنی تھی، ماحول بدلنا تھا، انسانیت کی قسمت بدلنی تھی۔ بت گرنے والے تھے، توحید کا پرچم بلند ہونے والا تھا اور عورت جو زندہ دفن کی جاتی تھی اسے عزت اور حفاظت ملنے والی تھی۔ غریب اور امیر برابر ہونے والے تھے، غلاموں کو آزادی کا پیغام ملنے والا تھا اور انصاف کا نظام قائم ہونے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت تھا۔ ان کی تعلیم نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا، جہالت کو علم بنا دیا، ظلم کو انصاف میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی جب دنیا ظلم سے بھر جاتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی وہ روشنی ہے جو انسانیت کو بچاتی ہے۔ یہ ڈاکومنٹری ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جب اندھیرا حد سے بڑھ جائے تو اللہ اپنا نور بھیج دیتا ہے، اور وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پورے دنیا کو روشن کر گیا۔